بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیوں، ہمارے جو بیانات کی ترتیب چلتی ہے اب اس میں تھوڑی سی کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی اور بعض اکابر اور بزرگان دین کے توجہ دلانے سے بھی اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے طالبین، سالکین، متعلقین جو اپنے دل میں خالص للہ فی اللہ محبت رکھتے ہیں، سچی طلب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانے کا ایک جذبہ دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا شوق دل میں ہے، ایسے حضرات کی طلب صادق کی برکت سے بھی بہت سی مرتبہ بہت سی باتیں، ایسی خاص باتیں دل میں آتی ہے۔ میرے عزیزوں، بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہے کہ ہم بیان کریں اور ایک ہے اپنے اکابر اور بزرگان دین، بالخصوص مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں آپ کو سنائیں۔ میرے شیخ حضرت والا شاہ عارف باللہ حضرت شاہ کی مختار صاحب نور اللہ مرقدہ کے مواعظ و ملفوظات سے کچھ سنائیں۔ تو میرے عزیزوں، اب دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہر دن جو ایک بیانات کی ترتیب اور ایک شکل ہوتی تھی اس میں تبدیلی اس طرح، کسی دن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیضان محبت سے اشعار، اس کی مجلس، اور کبھی حضرت تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات سے کچھ حصہ پڑھ کر سنایا جائے گا انشاءاللہ، اور کسی دن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص کتاب ہے جس میں احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے، التکشف، اور بہت قیمتی علوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ وہ دراصل یعنی علماء اور طلباء اور مشائخ اور اصل میں پڑھے لکھے دینی لائن میں، جی ان کے لیے اصل میں وہ ہیں، علماء ہو، عالمات ہو، طلباء ہو، طالبات ہو، جی معلمین ہو، معلمات ہو، اصل میں ان کے لیے، اور راہ سلوک طے کرنے والے بالخصوص حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس میں بہت ساری حدیثوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع کیا ہے، اور اس کے اندر سے جو علوم نکالے تو میں پچھلے سال بعض طلباء کو باقاعدہ، یعنی افتاء کے طلباء اور دورے کے بعض طلباء وہ آتے تھے رات کو تقریباً 15 منٹ کے لیے، ان کو خاص اگرچہ وہ اردو میں ہے لیکن علوم حضرت کے جو عجیب و غریب ہیں تو اس کتاب سے پڑھ کر سناؤں گا، اس کا ایک درس سمجھ لیجئے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس وہ نسخہ موجود ہو تو وہ نسخے سے ملا کر بھی روزانہ ترتیب کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ وہ التکشف کتاب، اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، کبھی اپنے حضرت والا حضرت عارف باللہ حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، اور کبھی کسی خاص بات پر دل میں کوئی ایسی بات سامنے آئی تو یعنی کچھ ضروری تنبیہات اور اصلاحات ہوئی تو اس کو پیش کر دیا، کبھی کسی خط کا کوئی جواب اتنا اہم ہے کہ اس کو آپ حضرات کو پیش کرنا ہے تو اس کو پیش کر وہ ذکر کر دیا اس کے اوپر، اور بھائی کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں بڑے درد بھرے اشعار ہیں، معرفت و محبت پر مشتمل اشعار ہیں، جن کو پڑھنے سے خود مجھے اپنے اندر ایک عجیب تغیر، عجیب انقلاب اور عجیب سا کیف محسوس ہوتا ہے، یعنی کیفیت مطلب یہ ہے غفلت سے نکل رہے ہیں جیسے ہم، اور اللہ کی یاد میں جا رہے ہیں، آخرت کا قرب مل رہا ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ شعر کی تاثیر نثر کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ بہرحال تو آج گویا یہ ایک مختصر سا اعلان ہے، انشاءاللہ کل سے ہم اسی ترتیب سے شروع کریں گے۔ سوال تو کیا حضرت کوئی خاص مقرر وقت پر باقاعدہ یہ درس کی شکل یا واز کی؟ نہیں، وہی جو ترتیب اب تک چل رہی ہے، بس میں تو ایک مقرر وقت پر کر لوں گا، لیکن چونکہ ممالک مختلف ہیں اور جو بیچارے تعلق والے ہیں ادھر امریکہ میں، کینیڈا میں، تو دبئی میں، تو انڈیا میں، تو پاکستان میں، تو جدہ میں، تو سعودی میں، اس طرح سب کی جگہیں الگ الگ ہیں، اس لیے ان کے مشاغل کے اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے بظاہر مشکل ترتیب بن پاتی ہے، پھر سردی گرمیوں میں اوقات مقدم مؤخر ہوتے ہیں، تو اکثر و بیشتر یہی بہرحال اندازہ ہوا کہ اکثر حضرات جو طلب رکھتے ہیں، طلب صادق اور محبت رکھتے ہیں اور ان کو مناسبت ہے اور فائدہ محسوس ہوتا ہے تو وہ سن لیتے ہیں، اس لیے بس کوشش یہ ہوگی کہ میں تو ایک وقت مقرر پر یہاں سے کر لوں گا، لیکن آپ حضرات کو اس کی ریکارڈنگ ہی بھیجی جائے گی۔
البتہ جس طرح ہمارا ایک نظام ہے کہ پہلے اس کو اوپر عنوان ایک بنا دیا جاتا ہے اور اس کی ضروری چیزیں لکھتی جاتی ہے، انشاءاللہ اسی ترتیب سے تو میرے عزیزوں اور بھائیو یہ جو میں اعلان کر رہا ہوں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کل سے اپنی ہماری جو بیانات کی ترتیب تھی اس میں کچھ ایک نیا پن آئے گا اور ایک نیا انداز، اور وہ کیوں؟ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سمجھ لیجیے بس دل میں بڑی قوت سے بات ہے، کیونکہ میں روز مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو جو اصلاح کا خزانہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ایسی قیمتی باتیں اور ایسی مستند اور مضبوط اور مفید اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، چاہے وہ عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، عقائد ہو، یعنی جو بھی ہے سب کے لیے ایسی قیمتی باتیں کہ بعض چند بھی بات یعنی ایسی کہ آدمی کو کہیں سے کہیں منٹوں میں پہنچا دے، یعنی مقامات سلوک و تصوف کے مقامات ایسے طے ہو کہ بعض باتیں ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی قیمتی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کل سے جب شروع ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں جو بیانات ہو تو یہ نہیں کہ بس اس کو تو دھیان سے سننا ہے، اور جن ملفوظات تو ہم خود بھی پڑھ لیں گے، پڑھنا الگ ہے، لیکن اس طرح جو توجہ سے آپ سنیں گے، یہ جو ایک کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے آپس میں اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، یا اپنے کسی معزز موقر عالم کے ساتھ جس سے فیض ہو رہا ہو، اور پھر اس محبت کے ساتھ آدمی سنتا ہے، مناسبت کے ساتھ جی ان باتوں کو سنتا ہے، اور پھر اس کی کچھ قدر تشریح بھی چلے گی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بعضوں نے درخواست بھی کی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی آپ کچھ شرح کر کے اگر کبھی تو میرے تو دل میں کب سے تھا، تو میں نے سوچا بس یہ بہت اچھا موقع ہے۔ بہرحال تو اس لیے مثلا ایک دن اشعار کی مجلس ہے جی، پھر کسی دن کسی خط کا کوئی اہم جواب ہے وہ آپ کو سنا دیا گیا، پھر حضرت تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات سنا دیے گئے، کسی دن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اہم بات ہے کتاب سے وہ سنا دی گئی، اور اسی طرح پھر کسی دن التکشف جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احادیث شریفہ ہے اس میں بہت ساری سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم نکالے، جب میں ان کو کراچی میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں لوگوں میں بیان کیا کرتا تھا، علماء ہو کہ طلباء ہو، جو بھی سب حیران رہ کر مجھ سے پوچھتے تھے آپ یہ باتیں کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو میں حضرت تھانوی کی کتاب سے، ایسے علوم کا خزانہ، یعنی عامتاً وہ نکات، وہ نکتے اور وہ خاص فوائد جو حضرت تھانوی قدس سرہ نے احادیث شریفہ کے تحت نکالے ہیں وہ عام طور سے کتابوں میں شروحات میں موجود نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے طلباء، علماء، طالبات، عالمات، معلمات جی یہ بیانات کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑی ہوئی ہیں، وہ ضرور اس کو ہر دن تو نہیں ہوگا نا، ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ 2 دن ہم اس کے لیے رکھ لیں، اس کے ساتھ ضرور مربوط ہو اور ضرور اس کو سنا کریں۔ باقی ڈائریکٹ اس کا ڈائریکٹ درس نہیں ہوگا، بس وہی ریکارڈنگ ہوگی، آپ اس کو سن لیں، اور کتاب اگر مل جائے تو کتاب سامنے رکھ لیں۔ کتاب ہند و پاک میں تو باقاعدہ ملتی ہے، کتب خانوں پر چھپی ہوئی ہے، اور ویسے اگر آپ اس میں نیٹ کی دنیا میں جائیں گے تو اس کے اوپر سے بھی آپ نکال لیں گے۔ جس دن پڑھائی شروع ہوگی تو بندہ عرض کر دے گا انشاءاللہ اس کا درس شروع ہوگا کہ فلاں صفحے سے آپ حضرات کاپی نکال لو، پرنٹ آؤٹ نکال لو، 15-20 صفحے ایک مرتبہ نکالے، پھر دوبارہ 15-20 صفحے نکال لیے، اور یہ جو دورانیہ ہوگا اور وقفہ ہوگا ان سب چیزوں کا 10 سے 15 منٹ بس، آج کل لوگوں میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ یہ وقفہ بہت کافی ہے۔ مگر میرے عزیزوں اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے اور واقعی اللہ کا قرب چاہیے اور سکون کی زندگی چاہیے تو کم از کم 10-15 منٹ تو روز نکالو۔ کل کو سنیں گے، پرسوں کو سنیں گے، وہ ہوتے ہوتے جمع 3 دن کا جمع ہو گیا، 4 دن کا جمع ہو گیا، موقع ہی نہیں مل رہا سننے کا۔ اسی طرح سے یہ اسے کوتاہی کہتے ہیں اور اسے غفلت کہتے ہیں، کوتاہی کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے سستی اور کاہلی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ سلوک طے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا کا کام بھی نہیں ہوتا، میاں نہ دنیا کا کام ہوتا نہ دین کا کام ہوتا۔
تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کل سے ہم یہ ترتیب اپنی شروع کر لیں گے. بہت سے نئے نمبرات ہیں انشاءاللہ، میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ کل تک ان کو بھی ہم ایڈ کر لیں. بہت سے حضرات نے بھیج رکھے ہیں نئے نمبرات کے، ان کو اس میں شامل کر لو، ان کو شامل کر لو. بہرحال جس کو شامل ہونا، اور بالخصوص یہ جو درس کی کتاب ہوگی اس میں جس کو شامل ہونا ہو تو وہ اپنے نمبرات کو اس دوسرے نمبر پر جہاں سے آپ حضرات کو یہ بیان بھیجا جاتا ہے اس پر آپ اس کو منتقل کر دیں انشاءاللہ، اور وہ نمبرات بھیجیں تو ہم اس کو ترتیب دے لیں گے اس میں. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے فضل فرما کر ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لے. حق تعالی ہمیں مقصد حیات میں اللہ لگائے تاکہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمیں افسوس کا سامنا نہ ہو، حسرت نہ ہو، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو. اللہ فضل فرما دے. اور نیٹ کی بالخصوص چاہے جائز ہی درجے کا استعمال ہو جو زائد استعمال ہے، اور اس کے اندر کی مکروہات اور ممنوعات اور محرمات اور بحیائی کی چیزیں اور گندی فحش چیزیں اور یعنی نیٹ کا نشہ، بس یہ کہہ لو اللہ اس سے ہماری اور ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما لے. میرے عزیز و پیارو، یہ مجالس کا ماحول، اللہ والوں سے ملنے کا، تعلق کا، کتابیں پڑھنے کا، بیانات سننے سنانے کا اپنے گھروں میں عمومی طور پر چالو کرو، ورنہ آنے والی نسل باز میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جو خطرات سامنے ہیں کہ کیا ہوگا. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. گزرے ہوئے صرف 15-20 سال بلکہ گزرے ہوئے 10 سال میں اور اب میں جو تیزی سے تبدیلی آئی، کہیں کہ بددینی، الحاد اور زندیقیت اور دہریت جسے کہتے ہیں، یعنی دہریہ بن جانا اور بے دین ہو جانا اور بے یقینی والی کیفیت دل میں آ جانا کہ ایمان جو یقین کا نام ہے وہ باقی نہ رہے، آخرت کی فکریں بالکل مٹ جانا، بس دنیا میں عیش میں چیزوں میں کھو جانا اور مگن ہو جانا اور بے حیائی کا کثرت سے پھیل جانا، یہ ابھی گزرے ہوئے 8-10 سالوں میں 15 سالوں میں جس تیزی کے ساتھ، تو الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. اس لیے اپنے گھروں کو ایسا بنا لو کہ وہاں کچھ اللہ والوں کی باتیں کانوں میں پڑتی رہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اولاد کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دو، مربوط کر دو. ورنہ میرے بھائی صرف تمناؤں سے اور محض اسکولوں کالجوں میں بھیج دیا اور بس پڑھا دیا اور سمجھا، بہت بڑا فرق آ چکا میرے عزیزوں. 15-20 سال پہلے کے حالات میں خود اسکولوں کالجوں میں جو چیزیں آ گئی اور اس نیٹ نے جو کچھ دے دیا، یہ جو گوگل اور نیٹ ہے اور یوٹیوب اور فلاں فلاں ہے، فیس بک کے جوانوں کے دلوں کو جس طرح سے خطرناک لیول پر ایمان سے دور، اعمال سے دور، تقوی سے دور، اللہ سے دور، آخرت سے دور جس طرح کر دیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر ہم سب پر رحم فرمائے. ہماری سلامتی ایمان اور سلامتی اجسام کے ساتھ اللہ ہمیں ہماری اولاد و نسل و ذریتوں کو قیامت تک اللہ تعالیٰ رکھے بھی دنیا میں، اور حق تعالیٰ اسی طرح دنیا سے اٹھائے. بس بھئی یہ مقصود تو آج مجھے ذرا تھوڑا سا یہ آئندہ کا ایک لاہ عمل بتانا تھا اور خبر کرنی تھی. انشاءاللہ کل سے ہم اس ترتیب سے باقاعدہ شروع کریں گے، تو کچھ نہ کچھ غذا آپ کے لیے میرے لیے انشاءاللہ ہم روزانہ تیار کر لیا کریں گے انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ غذا، ضروری نہیں کہ بھئی بیان ہی کرنا ہے، کبھی یہ تو کبھی یہ تو کبھی یہ، لیکن سب کا تعلق کیا ہے؟ ایمان کی تازگی، اللہ تعالیٰ کے قرب اور یاد کی باتیں جی، اور اللہ کی محبت سے بھری ہوئی چیزیں، بس ان کو پیش کرنا، ان کو بیان کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کمال درجے کا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ عطا فرما دے. ٹھیک ہے بھائیو، بس یہیں پر ختم کرتا ہوں. کتاب جو شروع ہوگی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا معاملہ چونکہ ایک ترتیب کا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر چاہیں تو کل سے نمبر اپنے ایسے جو جن کو چاہیے اور جن کو تلاش و جستجو ہو اپنے نمبر بھیج دیں ہیں، تو تاکہ جب ہم شروع کر لیں تو پوری ترتیب کے ساتھ وہ سلسلہ چلتا رہے جی. اور وہ حدیث شریفہ گویا کہ ایک طرح سے حدیث کی کتاب آپ کو پڑھائی جائے گی، یہ سمجھ لیجیے خلاصہ یہ. اس میں صحاح ستہ کی حدیث ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، مشکات اور مختلف کتابوں کی. بہرحال وہ حدیثی کے تحت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے نکات، اصلاحی نکات، بہت سے سلوک و تصوف کی لائن کے جو مسائل ہیں ان کو سلجھایا ہے اور ان کو بتایا ہے. جی ہاں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اخیر جو بس ایک بات کہہ کے اس میں وہ کر لیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، صرف یہ سن لینے پر اکتفا نہیں، اعمال میں 24 گھنٹے زندگی کو لگا لو. اعمال میں اعمال، ہاں ایسا بھر لو، خالی نہ رہو. خالی رہو گے تو فوراً نیٹ کی طرف چلو گے. ہاں
بس بھائی ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.